السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کلاس 6 کا چھٹی کلاس کا سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، جس کو الطاف حسین حالی صاحب نے تحریر فرمایا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ نعت پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے الفاظ اور ان کا تلفظ کو سمجھ سکیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ تھی جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں آپ نے بہت سے الفاظ دیکھے ہوں گے جس کے جو تلفظ ہیں وہ اگر آپ صحیح ادا کریں گے تو آپ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ملجا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ اس کا مطلب تو بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن فی الحال آپ اس کا تلفظ سمجھیں۔ اسی طرح آگے ہے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، زیر و زبر، اس کو یاد غور سے پڑھیے گا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ اسی طرح آگے جو آخری بند ہے اس میں لفظ ہے مس خام، مس کہتے ہیں اس کو، یہ ایلومینیم کو، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اسی طرح آگے اگلا لفظ ہے جو اس میں ایک خاص لفظ جس کو میں چاہتا ہوں آپ لوگ تلفظ صحیح سمجھ سکیں، وہ ہے عرب جس پہ قرنوں، یہ قرن ہے، قرن کہتے ہیں صدیاں، تو صدیوں کی جمع ہے قریوں سے تھا جہل چھایا۔ اسی طرح آگے ہے کہ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اب چلتے ہیں جناب ہم مشق کی جانب۔ مشق میں سوال نمبر 1، اس میں کہا گیا ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا الف ہے اس کا، رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہوگا کہ رحمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ اس کا سوال کا جز بے ہے، اسے پوچھا ہے یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے پوری جب نظم پڑھی تو اس سے واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اس کا جواب میں آپ یوں لکھیں گے، یتیموں کا والی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اگلا جو جز ہے جز جیم، اس نے پوچھا ہے کہ ہرا سے کیا مراد ہے؟ تو ہرا جو ہے وہ ایک غار کا نام ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، بلکہ وہاں پہ وحی کئی وحی وہاں پہ نازل ہوئی ہیں ان پر۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں سے مطلب نبوت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی مقرر کیا اور پھر ان پر وہاں پہلی وحی اتری، تو وہ غار حرا ہے۔ اچھا جی، اگلا جو سوال وہ پوچھا گیا ہے وہ ہے مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اوپر کہ مس کہتے ہیں ایلومینیم کو، یعنی ایلومینیم بڑی سستی دھات ہے۔ کندن کہتے ہیں سونے کو۔ مس خام یعنی انتہائی سستی دھات کو کندن بنا دے، سونا بنا دیا، یعنی انسانوں کو کی کایا پلٹ دی اور ان کو مطلب ہے کہ جو انتہائی ان کی کم حیثیت تھی اس کو ایک بلند حیثیت عطا فرمائی۔ یعنی اب اس کا آپ جواب یوں لکھیں گے سوال نمبر دال کا کہ مس خام کو کندن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور دنیا میں ان کا کوئی مقام نہ تھا، اسلام آنے کے بعد وہی قوم دنیا میں سب سے بلند مقام حاصل کر پائی۔ اب اس کے بعد جناب پوچھا ہے ہے میں کہ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ تو مصرع جو انہوں نے پوچھے ہیں وہ میں بتایا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں الف ہے کہ رہا ڈر نہ ڈیش کو موجے بلا کا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا۔ بے، اس کا جز بے ہے، اس میں پوچھا ہے مس خام کو جس نے ڈیش بنایا، مس خام کو جس نے ڈیش بنایا۔ تو ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے کندن۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ اگلا جز ہے اس کا سوال نمبر 2 کا کہ اور ایک ڈیش ساتھ لایا، اور ایک ڈیش ساتھ لایا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ نسخہ کیمیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اگلا جز ہے دال، اس میں پوچھا گیا ہے کہ قبائل کو ڈیش کرنے والا۔ تو یہ ڈیش جو ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ شیر و شکر۔ شیر و شکر کرنا کہتے ہیں دوست بنا دینا، یعنی آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا۔ تو شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو۔ تو چینی اور شکر جیسے مل کے ایک مزیدار لذیذ چیز بن جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دونوں الگ الگ ہوں تو وہ ذائقہ نہیں ہوتا اس میں۔ اسی طرح جب قبائل کو انہوں نے اکٹھا کر کے آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا تو وہ ایک زیادہ طاقتور قوم بن گئے۔ اس میں پوچھا گیا کہ ڈیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بدندیش۔ بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بدندیش کہتے ہیں برا چاہنے والے کو۔ برا چاہنے والے کے دل میں بھی گھر کرتے تھے، کہتے ہیں اس کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے تھے۔ گھر کرنا کہتے ہیں جگہ بنا لینا، یعنی اس کے دل میں بدندیش یعنی برائی جو سوچتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے تھے، ظاہر اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، اس میں پوچھا گیا کہ نعت کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، مطلب کریکٹ سے کریں آپ۔ اب اس میں کیا پوچھا ہے کہ سوال الف ہے، اس میں پوچھا ہے کہ بیڑے کو کس کا ڈر نہ رہا، اور اس میں چوائسز ہیں نمبر 1 طوفان کا، نمبر 2 موج حوادث کا، نمبر 3 موج بلا کا، اور نمبر 4 دشمنوں کا۔ تو اس میں جو سب سے بہتر جو لفظ ہے جو آپ نے لکھنا ہے وہ ہے موج بلا۔ بیڑے کو کس کا ڈر نہ رہا؟ بیڑے کو موج بلا کا ڈر نہ رہا۔ تو موج بلا پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ اگلا ہے عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا؟ اس میں بھی 4 چوائسز ہیں، مہینوں سے، برسوں سے، صدیوں سے، قرنوں سے۔ قرنوں سے کا مطلب ہے صدیوں سے، قرن کہتے ہیں صدی کو، تو قرنوں سے۔ تو آپ نے اس پہ کہاں ٹک لگانا ہے؟ قرنوں سے پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ اگلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں کس کے کام آئے؟ اس میں چوائسز ہیں، اپنوں کے، غیروں کے، مکہ والوں کے، مدینہ والوں کے۔
تو جو بہترین اس میں جو لفظ ہے وہ ہے غیروں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کے کام آتے, مطلب ان کے بھی کام آئے, سب کے کام آئے, غیروں کے کام آئے, تو اپنے غیروں پہ ٹک لگانا ہے. اگلا ہے دال. اس سے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے تھے؟ تو اس نعت کے مطابق جو انہوں نے 4 سوال پوچھے ہیں, چار چوائسز دیے ہیں, گناہ گار سے, سیاہ کار سے, خطا کار سے اور بدکار سے. تو جو نعت کے مطابق ہے وہ ہے خطا کار سے. تو آپ نے خطا کار سے کا جو لفظ ہے اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. سوال نمبر 4, درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. وہ محاورات کیا ہیں؟ غم کھانا, مراد بر لانا, درگزر کرنا, کایا پلٹنا, شیر و شکر کرنا. اب جواب ہے غم کھانا. غم کھانے کا آپ جو محاورے کا کو آپ جملے میں استعمال کریں گے وہ یوں ہے کہ خدا ترس انسان ہی دوسروں کا غم کھاتا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں, خدا ترس انسان ہی دوسروں کا غم کھاتا ہے. اگلا ہے محاورہ مراد بر لانا. مراد بر لانا یعنی اس کی مراد پوری کرنا, مراد پوری ہو جانا. تو اس کا فقرہ یوں ہوگا, میں امتحان میں پاس ہو گیا, میری مراد بر آئی. میں امتحان میں پاس ہو گیا, میری مراد بر آئی. اگلا محاورہ ہے درگزر کرنا. درگزر کرنا کہتے ہیں کہ مطلب معاف کر دینا, بھول جانا. درگزر کرنا مطلب اس کی غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا, پرواہ نہ کرنا. یہ اس کے کئی مطلب ہیں. تو درگزر نہ کرنا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی معاف کر دینا. تو اس کا جو فقرہ ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ کسی کی غلطی کو درگزر کرنا بھی نیکی ہے. کسی کی غلطی کو درگزر کرنا بھی نیکی ہے. اگلا جو ہے محاورہ وہ ہے زیر و زبر کرنا. زیر و زبر کرنا کا مطلب ہے, زیر کہتے ہیں نیچے کو, اور زبر کہتے ہیں اوپر کو. تو زیر و زبر کرنے کا مطلب ہے کہ اوپر تلے کر دینا, مطلب اس کو بالکل بدل دینا. تو اس کا فقرہ کچھ یوں ہوگا, معاشرے کی برائیوں کو زیر و زبر کرنا ہی اچھے لیڈر کی پہچان ہے. معاشرے کی برائیوں کو زیر و زبر کرنا ہی اچھے لیڈر کی پہچان ہے. اگلا جو ہے محاورہ وہ ہے کایا پلٹنا. کایا پلٹنا کہتے ہیں بالکل مزاج بدل دینا, یا اس کسی چیز کو بالکل تبدیل کر دینا, کایا پلٹ گئی. تو اس کا جو فقرہ ہوگا وہ یوں ہوگا کہ حج کرنے کے بعد تو اکبر کی کایا ہی پلٹ گئی. اگلا جو وہ ہے محاورہ وہ ہے شیر و شکر ہونا. شیر و شکر ہونا مطلب میل آپس میں تعلقات بہتر ہو جانا, یعنی بہت بھائی چارہ پہ قائم ہونا. تو اس کا جو فقرہ ہوگا وہ یوں ہوگا, حضور کی تعلیمات کے باعث عرب قبائل اپنی پرانی دشمنیاں بھول کر باہم شیر و شکر ہو گئے. اب آئیے سوال نمبر 5 کی جانب. سوال نمبر 5 میں 2 کالم دیے ہیں, کالم الف اور کالم ب. کالم الف میں پوچھا, اس میں یہ لکھا یہ گیا, سوال یہ ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یہ جس لفظ کا جس لفظ سے تعلق بنتا ہے اس سے آپ ملائیں. کالم الف میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے رحمت. تو رحمت کا جو متعلقہ لفظ ہے کالم ب میں وہ ہے بخشش. بخشش, رحمت, بخشش. دوسرا کالم الف میں لفظ ہے خطا کار. خطا کار کا جو متعلقہ لفظ ہے کالم ب میں وہ ہے گناہ گار. اسی طرح کالم الف میں لفظ دیا ہے سونا. سونا کا جو متعلقہ لفظ ہے کالم ب میں وہ ہے کندن. پھر کالم الف میں لفظ دیا ہے مالک. تو مالک کو آپ نے ملانا ہے والی سے, کالم ب میں والی سے. اور اگلا لفظ ہے کالم الف میں معاف کرنا. معاف کرنے کو آپ نے ملانا ہے کالم ب میں درگزر سے, درگزر. سوال نمبر 6, درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں.
ملجا، ماوا، کایا، قرنوں سے اور بد اندیش۔ تو جناب اس میں آپ جو معنی لکھیں گے وہ ملجا کے معنی ہیں پناہ گاہ، پناہ گاہ، ملجا پناہ گاہ تھے۔ ماوا، ماوا کا معنی ہے مدد کرنے والا، ماوا مدد کرنے والا۔ کایا، کایا کا مطلب ہے حیثیت، شکل و صورت یا حیثیت، یا ماہیت بھی کہہ سکتے ہیں، ماہیت، لیکن آسان لفظ آپ تو حیثیت لکھ دیں، ماہیت بھی لکھ سکتے ہیں، ماہیت، کایا ماہیت یا حیثیت۔ قرنوں سے، قرنوں سے کا مطلب ہے صدیوں سے۔ بداندیش، بداندیش کے معنی ہیں برا چاہنے والا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا معنی ہے اس کی ضد، اس کا الٹ۔ الفاظ کیا ہیں؟ مصیبت، غریب، زیر، کھرا، ادھر۔ تو اس کا متضاد کیا ہوگا جناب؟ مصیبت، مصیبت، مصیبت جو ہے وہ ظاہر پریشانی ہے، اس کا متضاد لفظ کیا ہوگا؟ مصیبت، سہولت یا عیش و عشرت یا سکون، کوئی بھی لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، معیشت کا جو آپ نے متضاد لکھنا ہے۔ غریب، مالدار، غریب کا متضاد کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ مالدار۔ زیر کہتے ہیں نیچے کو، جو نیچے ہے اس کا جو متضاد کیا ہے؟ زبر، اوپر، زبر، زیر کا متضاد ہے زبر۔ کھرا، کھر کا متضاد کیا ہے؟ کھوٹا۔ ادھر، ادھر کا متضاد ہے ادھر۔ اچھا، اب آئی سوال نمبر 8 کی جانب۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ جہل، جہل، کندن، نسخہ کیمیا، مفاسد اور درگزر۔ تو یہ میں جب آپ کو نوٹس بھیجوں گا تو اس میں میں نے یہ تمام لکھ دی ہیں، اس کو ظاہر زیر زبر پیش لگانے ہیں، وہ بغیر دکھائے تو ممکن نہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں گا، یا آپ خود ہی اس پہ مطلب اپنی کتابوں کو دیکھ کر ان پہ اعراب لگا لیجئے، زیر زبر پیش لگا لیجئے۔ سوال نمبر 9، اس نعت کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس نعت کا خلاصہ یوں ہوگا، اب آپ غور سے سنیے اور آپ اس کو بار بار، میری اس ویڈیو کو بار بار سن کر اور آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ اس نعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ آپ غریبوں اور ناداروں کے مددگار اور خیر خواہ تھے۔ آپ غریبوں اور ناداروں کے مددگار اور خیر خواہ تھے۔ آپ ہر مصیبت زدہ، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، سب کے کام آتے تھے۔ آپ نے قبائل کی دشمنیاں ختم کی اور عربوں کی منتشر قوم کو ایک متحد اور بلند پایہ طاقت بنا دیا۔ امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، دور دورہ، اور کسی کو کسی کا خوف نہ رہا اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سوال نمبر 10، سوال نمبر 10 میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اس نعت کے اس شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کو آپ اپنی کاپیوں پہ خوش خط لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ درج ذیل سوال نمبر 11، درج ذیل اسما میں سے اس میں نکرہ کی نشاندہی کریں۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں عام نام، ایسا نام جو مطلب کسی کا خاص نہ ہو بلکہ عام نام ہو۔ اب اس میں جو الفاظ انہوں نے جو اسم اس میں انہوں نے لکھے ہیں وہ ہیں فاطمہ، لڑکی، استاد، علامہ اقبال، طالب علم، کتاب، قرآن مجید، گاؤں۔ تو اس میں نکرہ یعنی عام
عام نام کون سے ہیں جو سب کے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہے لڑکی، استاد، طالب علم، کتاب اور گاؤں۔ تو عزیز طلباء، نعت، اس میں نعت کے متعلق دوبارہ سن لیجئے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ تو یقیناً آپ نے اس پورے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو آپ اپنی کاپیوں پہ تحریر کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیے۔ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کمنٹس میں نیچے اپنا وہ سوال لکھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا فوراً جواب دوں گا۔ تو اس ویڈیو کو جناب میں پھر عرض کرتے چلوں، اب اس کا چونکہ سبق کا ختم ہوتا ہے تو میں پھر عرض کرتے چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے جو لائک بھی کر لیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس کے جو ہے تمام پش بٹن اس کو پریس کر اور اس کو آل کو سلیکٹ کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو، اور اپنی دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ بچے استفادہ کر سکیں۔ آج کل ویسے بھی چونکہ کرونا کا زمانہ ہے، تمام اسکول کالجز بند ہیں، تو یہ آن لائن ایجوکیشن ہی بہترین ذریعہ ہے کہ بچے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔